السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے چہیتا اور محبوب نبی بنایا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے صرف اللہ محبت کرے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے صرف اللہ محبت کرتا تھا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی امت محبت کیا کرتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں جمادات، نباتات اور حیوانات بھی شامل ہیں۔ جمادات کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ پتھر بھی سلام کیا کرتا تھا، اور جس راستے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے وہاں پر پتھر بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے، اور پتھر بھی گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے نباتات کا۔ نباتات جیسے درخت، پیڑ پودے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے تو سارے درخت ایک جگہ پر ایک جھنڈ کے جمع ہو جاتے تاکہ قضاء حاجت سے فراغت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیویسی مل جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ درخت کو بھی اتنی محبت تھی، اور جب آپ گھر سے نکلا کرتے تھے تو درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سائے کی طرح آ جاتے تھے تاکہ دھوپ کی تپش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو محسوس نہ لگے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے کو عصا کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، پھر بعد میں اس تنے کو نکال دیا گیا اور دوسری جگہ پر رکھا گیا، تو اگلے جمعہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو اس درخت کو استعمال کرنے کے بجائے دوسرے عصے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ درخت جس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں وہ اتنا بلک بلک کر رونے لگا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہاں پر کوئی بچہ تو نہیں ہے، لیکن یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ درخت جس کو روزانہ ہر جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے رونا آ رہا۔ جب آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس درخت کے اوپر جا کر ہاتھ رکھا تو وہ درخت سے رونے کی آواز نکلنا بند ہو گئی، اور وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش میں آ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی درختوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے دعا کیا کرتے تھے اور پھر کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز آتی ہے حیوانات۔ حیوانات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا قصوہ یا قصوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اونٹنی بھی رو رو کر آپ کی محبت میں اپنی جان کو دے دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک درخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک ہرنی نے شکایت کی کہ ایک آدمی نے مجھے شکار کیا اور مجھے یہاں پر لا کر باندھ دیا ہے، نہ مجھے ذبح کر رہا ہے نہ مجھے آزاد کر رہا ہے، میرے
چھوٹے چھوٹے بچے جو پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں، ان کو پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، تھوڑی سی دیر مجھے اجازت دے دے تو میں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے وعدہ کیا کہ میں جاؤں گی اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی۔ جب وہ واپس آئی دودھ پلا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ جب آپ اس کو شکار کر کے لائے ہیں تو کیا آپ مجھے اس کو بیچ دو گے؟ تو صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ تو میں ہدیے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اس ہرنی کو اپنے ہدیے میں قبول کیا، اس کو آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ جاؤ تم آج سے آزاد ہو اور اپنے بچے کو دودھ پلا لو، وہ ہرنی دوڑتے ہوئے جانے لگی اور جاتے ہوئے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز ناظرین، جمادات کو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، نباتات کو تھی، حیوانات کو تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کی محبت ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ محبت جس کو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جتنا حضرت ابو بکر تیار رہا کرتے تھے۔ جب غار ثور پہ جانے کا واقعہ آیا، حضرت ابو بکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں جانے لگے تو جانے سے پہلے حضرت ابو بکر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو روزانہ تم ناشتہ تیار کرو، ٹفن تیار کرو اور پھر مجھے وہاں پر بھیجا کرو، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ٹفن لے کر وہاں پر آنا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تم روزانہ کے حالات کو معلوم کرنا اور غار میں آ کر ہم کو اطلاع کرنا، اور اپنے خادم سے کہا کہ بکریوں کو چراتے ہوئے تم وہاں پر آنا اور دودھ بکریوں کا ہم نکال لیں گے اور وہاں پر ہم پی لیں گے۔ حضرت ابو بکر سے محبت کا یہ تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا کہ جاتے وقت وہ اپنے گھر کے تمام افراد خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار کر کے گئے۔ اس کے بعد پھر معلوم یہ ہوا کہ دوسرے جو شخص تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو اتنا قربان کیا کرتے تھے کہ تاریخ میں کئی واقعات اس کے ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر پہ دعوت کے لیے بلائے۔ جب آپ صحابہ اکرام کو لے کر جانے لگے تو راستے میں دیکھا کہ حضرت عثمان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھی۔ صحابہ اکرام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ حضرت عثمان کے گھر تشریف لا رہے تھے تو حضرت عثمان کی نظر آپ کے قدموں پر تھی۔ تو آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان تم نے میرے قدموں کو کیوں گنا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا جو سردار ہے، اس کائنات کا جو سب سے اعظم نبی ہے، جو اللہ کا چہیتا اور محبوب نبی ہے، جب وہ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جتنے قدم وہ چل کر میرے گھر تشریف لائیں گے اتنے غلام کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دوں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کتنی محبت کے آزمانے کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر دور آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے جسم سے جان کو قربان کرنا پیش کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ان صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس علاقے میں رہنے والے ہر عورت، ہر ماں، ہر بچہ، ہر بچی، ہر بوڑھا، ہر ایک کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ جنگ میں اس کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار ہوئی یا اپنے سواری پر سوار ہوتے ہوئے جانے لگی، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کوئی اس بات کی فکر نہیں کی، تھوڑی دور آگے بڑھی، پھر معلوم ہوا کہ آپ کا بیٹا بھی قربان ہو گیا ہے۔ اس کو اس بات پر کوئی احساس نہیں ہوا۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ اس کا خاوند بھی فوت ہو گیا ہے۔
وہ صحابیہ کہنے لگی مجھے ان تینوں کی اطلاع ملنے پر کوئی غم نہیں ہوا، مجھے غم اس بات کا ستا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے۔ پھر آگے جانے کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی چٹان کے دامن میں بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ وہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر یہ کہنے لگی کہ آپ کے دیدار کے بعد مجھے سارے غم کو بھلانا آسان ہو گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے، اپنے خاوند اور اپنے بھائی کے قربانی کو اور ان کے وفات پر جو غم مجھے ہوا تھا مجھے بھلانا آسان ہو گیا۔ میں نے دیکھ لیا کہ آپ باحیات ہیں۔ یہ عورتوں کی قربانی تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت نے اپنے ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر دی جنگ کے موقع پر، اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو آپ لے لیجئے، قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ کے موقع پہ بڑے بڑے بہادر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے چھوٹے بچے کو لے کر میں کیا کروں؟ تو اس عورت نے کہنے لگی کہ جب کسی دشمن کی طرف سے تیر کا حملہ ہو اور وہ آپ پر یا کسی صحابی پر آ جائے تو میرے دودھ پیتے بچے کو ڈھال بنا کر اس کو استعمال کیجئے تاکہ کوئی تیر براہ راست آپ تک نہ پہنچ سکے۔ پہلے میرے بیٹے کے جسم پر وہ تیر چلے پھر آپ کو لگے۔ میرے چھوٹے بیٹے کو آپ قبول کر لیجئے۔ یہ تو عورتوں کی قربانی تھی۔ بچوں کی قربانی دیکھیے، ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے ابو جہل کو ہم ختم کریں گے۔ وہ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جو تلوار اٹھائے ہوئے تھے وہ تلوار ان کے سائز سے بڑی سائز کی تھی۔ وہ بچے جنگ کے موقع پر گئے اور جا کر کہنے لگے، ایک صحابی سے کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سارے لوگ موجود ہیں جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جس میں سے ایک بیچ کا آدمی کے جسم پر لوہے کا لباس زیب وطن کیا ہوا ہے وہ آدمی ابو جہل ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، لوگوں نے ان کی طرف خیال نہیں کیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے وہ گئے، ابو جہل کے قریب پہنچ گئے۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹے بچے کیا کریں گے۔ وہ وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ہم ابو جہل کے جسم سے سر کو جدا کر دیں گے، اور انہوں نے یہ نیت کی تھی، یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم گھر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ابو جہل کے جسم سے ہم سر کو جدا نہ کر دیں گے۔ یہ تو ابو جہل زندہ رہے گا یا پھر ہم زندہ رہیں گے۔ یہ جذبہ ان کے دل میں تھا، اور یہ جذبہ اس لیے تھا کہ ابو جہل نے ہمارے نبی کے جسم کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، ان کو اتنی تکلیف دی ہے، تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ جب قریب گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ابو جہل کسی سوار پر اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بچے چھوٹے تھے، وہ ابو جہل کے جسم تک نہیں پہنچتے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور جس سواری پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اس کے پیروں کو ان بچوں نے زخمی کیا۔ جب وہ سوار زخمی ہوا تو ابو جہل نیچے گرنے لگا۔ بچے چھوٹے تھے، ان کے پاس اتنی طاقت موجود نہیں تھی کہ وہ ابو جہل کے سر کو ختم کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب ابو جہل نیچے گرا ہے میں نے گیا اور میں نے جا کر اس پر حملہ کیا اور اس طریقے سے ابو جہل کو میں نے ختم کر دیا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بچیوں کو بھی دیکھیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے تو اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، غالباً 9 سال کی عمر کی تھی یا 6 سال کی عمر کی تھی، جب وہ روزانہ ٹفن لے کر جا رہی تھی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرے پر، گال پر کچھ زخم کے نشان تھے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی اسماء تمہارے چہرے پر یہ نشان کیسے آئے ہیں؟ تو اسماء کہنے لگی کہ جب کل میں ٹفن دے کر واپس جا رہی تھی، راستے میں مجھے ابو جہل ملا اور ابو جہل یہ کہنے لگا، اے اسماء بتاؤ تمہارے والد ابو بکر کہاں ہیں؟ ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ابو بکر ہوں گے وہیں پر اللہ کے نبی بھی ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے والد کا راستہ مل جائے تو ہم نبی کو بھی ختم کرنے میں آسانی ہم کو مل جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے والد اور اللہ کے نبی دونوں ایک ساتھ ہیں، اور وہ کہاں ہیں مجھے یہ بات بھی معلوم ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا، اسماء بتاؤ وہ دونوں کہاں پر چھپے ہوئے ہیں؟ میں کہنے لگی، نہیں میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل کہنے لگا، اگر تم نہیں بتاؤ گی میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ ابو جہل تم میرے جسم سے جان کو نکال سکتے ہو لیکن میں محمد کا پتہ تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، میں نیچے گری، چٹان پر میرا ماتھا لگا، میرا گال اس لیے زخمی ہو گیا ہے۔ میں ابو جہل کے ماروں کو برداشت کی تھی لیکن مجھے گوارا اس بات کا نہیں ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دوں اور وہ آپ تک پہنچ جائے۔
چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن کسی طور پر یہ گوارا ان کو نہیں تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کو راستہ بتا دے اور وہ وہاں جا کر ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور اسی طریقے سے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرنا پسند کیا، اپنی مالوں کو قربان کرنا پسند کیا، لیکن اللہ کے نبی کے دل کو ایک لمحہ برابر بھی تکلیف پہنچانا پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر روتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ میرے چاہنے والوں سے مجھے ملا دے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہو اور کس سے اپنی ملاقات کی خواہش رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کی تمنا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، صحابہ کرام کے دور کے بعد یا قیامت تک کے آنے والی امت کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا ذکر سنا، جنہوں نے میری باتوں کو سنا اور میری محبت میں اتنے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو وہ اپنے جان کو، اپنی مال کو، اپنے اعزاء اقربا کو سب کو قربان کر دیں گے، لیکن مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنے شوق رکھیں گے، تمنا رکھیں گے۔ میں ان سے ملاقات کی بات کرتا ہوں۔ کون سے ملاقات؟ معزز ناظرین، ہم جیسے گنہگار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی امت سے ملاقات کی شوق رکھتا ہوں، میں اپنی امت سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں، اور وہ امت جس کو یہ کہا گیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم دیکھیں یہ ایسی امت ہے جو سنتوں کو پامال کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ایک ایک طریقوں کو چھوڑ رہی ہے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ کتنی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں اور کتنی سنتیں ہم سے چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں ان کو نبی کی زیارت ہوئی، وہ اپنا کالر کھولے ہوئے یا پھر اپنی چادر کو سینے سے ہٹائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کے جسم پر چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود ہیں، نبی کا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ انہوں نے خواب میں پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کے جسم پر یہ سوراخ کیسے آئے ہیں اور آپ کا دل اتنا چھلنی کیسے ہوا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، میری وہ امت جس کے لیے میں تڑپا کیا کرتا تھا، وہ امت جس کے لیے میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو قربان کیا، اپنی بیٹی کو، اپنے ازواج مطہرات کی میں نے فکر نہیں کی، وہ امت جس کے لیے میں نے راستے میں کانٹے چبھتے ہوئے برداشت کیا، وہ امت جس کے لیے میں نے اپنے جسم سے خون کو بہانا پسند کیا ہے، وہ امت جس کے لیے میں نے راتوں رات رو رو کر دعائیں کی ہے، وہ امت جس کے بارے میں دعائیں کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی، مجھے ہلا کر دیکھتی تھی کہ کیا نبی زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ امت جس کے لیے میں نے اپنے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی کو رکھنا برداشت کیا ہے، وہ امت جس کے لیے میں نے اتنی صعوبتیں برداشت کی ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، آج وہ امت میرے بتائے ہوئے سنتوں کو چھوڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہر جمعرات کو بندے کے نام اعمال جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، وہ مجھ سے گزرتے ہوئے پہنچتے ہیں، جب میرے پاس بندے کے نام اعمال پہنچتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی چھوٹ رہی ہیں، تو میرے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ معزز ناظرین، ہم سنت کو معمولی نہ سمجھیں۔ پاخانہ بیٹھنے کی ایک سنت پر اگر کسی نے عمل کر لیا ہے، بغیر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے 1000 رکعت اس نے نفل پڑھ لی ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت اس کے پاس موجود نہیں۔ سنت پر ایک مرتبہ عمل کرتے ہوئے اس نے قضاء حاجت کو فراغت حاصل کی ہے۔ سنتوں پر عمل کرے، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں۔ ایک مرتبہ 2 صحابی کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، بادشاہ نے استقبال میں ان کو بلایا اور بٹھا کر کہا کہ تم پہلے سے تھوڑا سا کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد ہم معاہدہ کریں گے، جنگ کا اعلان کریں گے، یا پھر جو بھی اس وقت کے حالات تھے ہوگے۔ دونوں بیٹھے اور کھانے لگے، ایک دانہ کھانے کا لقمہ نیچے گر گیا، ایک صحابی اٹھا کر کھانے لگے، دوسرے صحابی پڑوس میں بیٹھے ان کو کوہنی سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں کہ تم اس دربار میں، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو اور کھانے کو نیچے سے اٹھا کر کھانے لگے ہو، ایک دانہ جو تمہارے ہاتھ سے گر گیا ہے تم کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، ایک دانہ یا ایک لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا کر فوراً کھانا چاہیے۔ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں کیا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ان بادشاہوں کے بادشاہی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا، ان کا دربار جتنا چاہے بڑا ہو، لیکن نبی کی سنت میرے پاس اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میں اس کو دسترخوان سے اٹھاؤں گا اور اس لقمے کو کھانے کے لیے میں پسند کروں گا۔
معزز ناظرین، جب ایک بادشاہ کے دربار میں ایک سنت کو چھوڑنا ایک صحابی پسند نہ کیا کرتے تھے، ایسی ہزاروں سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان سنتوں کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کہ ہم غور کریں یہ سنتیں ہم سے کتنی چھوٹ رہی ہیں۔ بات کرنے کی سنت، چلنے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، ہنسنے کی سنت، ایک دوسرے سے ملاقات کی سنتیں، معانقے کی سنتیں، گفتگو کے آداب، گفتگو کی سنتیں، کتنی سنتیں ہیں۔ ہم نے تو صرف نماز کی سنتوں کو سنتیں سمجھا ہے، روزوں کی سنتوں کو، فرائض کے بعد والی سنتوں کو ہم نے سنتیں سمجھا ہے، لیکن زندگی میں گزارنے کے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم سنتیں نہیں سمجھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ معزز ناظرین، ہم کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم سے جان بھی چلے جائیں لیکن ایک سنت نہ چھوٹنے پائے۔ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی فنکشن آ جائے، کوئی دعوت آ جائے، شادی کا اہتمام ہو جائے تو ہم اپنے تمام دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے وہ رشتہ دار جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سے ناراض ہو گئے تھے ہم ان کے بھی گھر جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ناراضگی دور کر لو، ہمارے گھر میں ایک شادی ہے، آپ آ جائیں، اس میں شرکت کر لیں۔ گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ، کپڑے دھونے والے ایک بھنگن کو ہم راضی کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو تقریب ہے، جو شادی ہے، اس میں کوئی ہم سے ناراض نہ رہے۔ ایسے موقع پر ہم نبی کی ہزاروں سنتوں کو توڑ رہے ہیں، ہزاروں سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ روزانہ صبح میں ہم اٹھتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے چہرے پر اس طرح کو پھیرتے ہیں، داڑھی جیسی عظیم سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں، اس عظیم جیسی سنتوں کو ہم نالیوں میں بہا رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے چہرے پر اچھا بنایا ہے، ہم چہرے پر خوبصورتی سجائی ہے اور ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننا، ٹخنوں سے اوپر پہننا کتنی بڑی سنت ہے۔ نیچے پہننے والے کو جہنم کی آگ میں شمار کیا گیا ہے، پھر بھی ہم فخر کے لیے پہن رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ان تمام سنتوں کو ہم سیکھیں، سمجھیں، علماء کرام کی صحبت میں رہیں، علماء کرام کی باتوں کو سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتابیں ہزاروں لینگویجز میں موجود ہیں، ترجمہ انگلش میں ہے، تیلگو میں ہے، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، ہر زبان میں سنتیں موجود ہیں۔ ان سنتوں کو پڑھیں، ان سنتوں کو سیکھیں، اپنی زندگیوں میں لائیں اور پھر جس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے اس طریقے سے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ملاقات کے لیے آئے تھے اور آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے تو لوگوں نے ایک ایسا لباس اختیار کیا تھا جیسے حضرت موسیٰ کا تھا۔ وہ لوگ اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر کے جا رہے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کرتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، یہ لوگ آپ سے ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، یہ لوگ تو مجھ سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کو کیوں ہدایت دی ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ لوگ جب تم سے ملاقات کے لیے آئے تھے تو ان کے جسم پر وہ لباس تھا جیسا لباس تم نے زیب وطن کیا تھا۔ میرا دل گوارا نہیں کیا ہے کہ میرا نبی جیسا لباس پہنا ہے ویسا لباس یہ لوگ پہن کر آئے اور محروم ہو کر جائیں۔ میری رحمت اس بات کو گوارا نہیں کی، لہٰذا میں نے ان کو ایمان کی ہدایت دی اور میں نے ان کو اسلام میں داخل کروانے کے لیے ہدایت دے دی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر ایک آدمی جس کے دل میں ہدایت کا طلبگار بھی نہیں تھا، جس کے دل میں ایمان کی محبت بھی نہیں تھی، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، آخر وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ملک الموت آئے تھے، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ رقیہ کا کیا ہوگا، زینب کا کیا ہوگا، ام کلثوم کا کیا ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، یہ نہیں پوچھا، بلکہ گنہگار امتی کے بارے میں پوچھا۔ اے امتی، اے اللہ کے نبی، حضرت جبرائیل پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی نے ہم سے اتنی محبت کی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے نبی کے لیے؟ نبی کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ایک ماں جس کو یہ کہا جائے کہ آپ کے بیٹے کی تصویر کو آپ کسی آگ میں جلا دو، ماں کہے گی کہ نہیں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ نہ کہو کہ آپ کے بیٹے کو جلاؤ، بلکہ آپ کے بیٹے کی فوٹو جو پیپر پہ موجود ہے اس کو جلاؤ، تو ماں پسند نہیں کرے۔ لیکن نبی کیسے پسند کرے گا کہ اس کے امتی جہنم میں جائے اور وہ نبی کھڑا ہو کر دیکھتا رہے؟ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، لیکن چند دن کے بعد، چند سال کے بعد بیٹے کا انتقال بھی ہو جائے، وہ 3 دن روئے گی، 3 مہینے، 3 سال تک وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے روئے گی۔ اس کے بعد ماں کے دل سے بھی بیٹے کا غم دور ہو جائے گا، باپ کے دل سے بھی بیٹے کا غم دور ہو جائے گا۔ لیکن نبی نے فرمایا کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں روئی ہے جتنا نبی اپنی امت کے لیے 23 سال رویا تھا۔
یہ جیسی گنہگار امت کے لیے 23 سال نبی نے رویا ہے اور نبی نے صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہے صرف اس لیے کہ میری امت جنت میں چلی جائے. اور یہ وہ امت ہے جس کے پاس تمام طریقے موجود ہو, تمام وسائل موجود ہو, اسباب موجود ہو, تمام علم موجود ہو, لیکن اس کے بعد بھی یہ امت عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ایک ایک سنت کو ہم غنیمت سمجھیں, ایک ایک سنت کو ہم اہمیت دیں, کسی سنت کو معمولی نہ سمجھیں. ہم نے دیکھا ایگزاموں کے موقع پر کسی بچوں کا جب رزلٹ نکلتا ہے, ایک بچہ جس کے اب ایک نمبر کم ہونے کی وجہ سے وہ ہزاروں کی تعداد میں پیچھے نمبر لاتا ہے. ایک بچہ ایک نمبر کی وجہ سے پاس ہو سکتا ہے اور ایک بچہ ایک نمبر کی وجہ سے فیل ہو سکتا ہے. سالوں سال کی محنت اس کی ضائع ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایک ایک سنت کو بھی اہمیت دے دیں اور ایک ایک سنت کی بھی اہمیت کو ہم سمجھیں, کیا پتا اس ایک سنت کی وجہ سے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے اور ایک سنت کو ہم چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن سکے. معزز ناظرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں نے, ہر امت نے, ہر قوم نے محبت کی تھی. ہم وہ امت ہے جس سے نبی کی کوئی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم کیسی امت ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے چہیتے نبی کو پیدا کرنے سے پہلے جنت کے حوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا. جنت کے درخت کے ایک ایک پتوں پر اللہ کے نبی کا نام موجود تھا. اور اللہ نے فرمایا اس کائنات کو میں نے اپنے نبی کے لیے بنایا ہے. تمام کائنات کے مخلوق کو میں نے اپنے نبی, چہیتے نبی کے لیے بنایا ہے. اور وہ نبی ہماری فکر کرے اور ہم اس نبی کا کوئی خیال نہ رکھیں, اس سے بڑی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ معزز ناظرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں, 5 نعمتیں دی ہیں جس کو ہم ذکر کر دیں کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے, اتنا بلند کیا ہے کہ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا نام بلند کرتا ہے, اس کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ کلمہ نہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ جملہ نہ کہیں اس وقت تک اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا, اے اللہ آپ نے سب کو ساری نعمتیں دی ہیں, ہر نبی کو ایک ایک نعمت سے آپ نے نوازا ہے. کسی نبی کو آپ نے لوہے کی نعمت دی ہے کہ وہ لوہے کو موم کی طرح پگھلا دے, اور کسی نبی کو آپ نے ہوا پر حکومت دی ہے, کسی نبی کو کلیم اللہ بنایا ہے, کسی نبی کو آپ نے کوئی معجزہ دیا ہے, لیکن میرے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت, اے نبی قیامت تک جہاں پر میرا ذکر رہے گا وہاں پر تیرا بھی ذکر رہے گا. ایک بچہ, ایک چھوٹا سا بچہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ کہے. دوسرا انعام اللہ کے نبی کو جو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ اللہ کی زندگی, اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ نے کامل زندگی بنایا ہے, مکمل زندگی بنایا ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں, جتنے بھی انجینئر موجود گزرے ہیں, جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں, سب کی زندگی کی بایوگرافی آپ پڑھ لیں, سب کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو ایک ہی جملہ اس کی کتاب کے آخر میں لکھا ہوا یہ ضرور رہے گا کہ ان کا مقصد اور بھی بہت کچھ تھا لیکن زندگی نے وفا نہیں کیا تو یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی کامل تھی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا, اے صحابہ کرام کیا تم گواہی دے سکتے ہو اس بات کی کہ جتنا علم میں نے لے کر آیا ہے, جو پیغام کو لے کر میں اس دنیا میں آیا ہے, کیا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ سارے صحابہ کرام اکٹھا کھڑے ہو کر گواہی دیے کہ اے اللہ کے نبی آپ نے جو مقصد سے اس دنیا میں تشریف لایا ہے سارا مقصد پورا ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے, اے اللہ آپ فرشتوں کے ذریعے سے گواہ رہیے کہ جتنا علم آپ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں نے وہ تمام لوگوں تک پہنچا دیا ہے. تیسری چیز فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے نبی ہم نے آپ کی زندگی کو پچھلی زندگی سے آنے والی زندگی کو بہتر بنایا ہے. آپ دنیا میں تھے, آخرت آپ کے لیے بہتر ہے, آپ آخرت میں جائیں گے, اس سے آگے کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں یہ اعزاز ملے گا کہ وہ امت کے لیے, اپنی امت کے لیے, اپنی گنہگار امتی کے لیے حساب و کتاب کے موقع پر تشریف فرما رہیں گے اور ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ایسے لے کر جائیں گے جیسے ماں اپنے بچے کو کسی تکلیف حالت میں دیکھ کر اپنی آغوش میں لیا کرتی ہے. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک دعا کا اختیار دیا ہے, وہ جس حال میں دعا کرے اسی حالت میں وہ دعا ان کی قبول ہوئی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو بھی اختیار ملا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا ہے, لیکن میں نے
اختیار کو ابھی استعمال نہیں کیا ہے. مجھے بھی ایک دعا کا اختیار ملا تھا کہ میں جو دعا کروں گا بعینی ہی وہ دعا قبول ہوں گی. میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے موقوف رکھا ہے. میں قیامت میں اللہ سے دعا کروں گا، اے اللہ میں چاہوں گا کہ میری جتنی بھی امت ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. اللہ اس دعا کو قبول کرے گا اور اب میں نبی کی دعا پر سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. پانچویں چیز فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. معزز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 انعامات دیے گئے تھے اور آپ سے جتنے بھی امت گزری ہے سب لوگوں نے محبت کی ہے. موجودہ زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کیا کرتے ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں پر اتنا عمل کریں جب ہمارا انتقال ہو جائے، ہمارے جسم سے روح نکل جائے، ہمارے دماغ میں سنت کی محبت ہو، ہمارے دل سنت کی محبت سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو، ہمارے جسم سے ایک ایک سنت ظاہر ہو رہی ہو. جس گلی سے ہم گزرے، جس چوراہے پر ہم ٹھہرے رہیں، جس راستے سے ہم گزرے، اس علاقے کے ایک ایک آدمی دور سے دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ ہے اللہ کے نبی کا امتی، جس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے سنتیں ظاہر ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کسی ایک جگہ پر جانے لگے. اس علاقے کے سارے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سے ابو بکر کون ہے اور اللہ کے نبی کون ہے، کیونکہ دونوں بھی سنتوں پر اتنے عمل کرنے والے تھے، ایک جیسے تھے کہ حضرت ابو بکر کی بھی مشابہت نبی کے جیسی تھی. سنتوں پر اتنا عمل کرتے تھے کہ ہماری زندگی سے کوئی ایک سنت بھی چھوٹنے نہ پائے. ایک ایک سنت کو غنیمت سمجھے، کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے، معمولی سمجھ کر گناہ نہ کرے ہم کہ یہ سنت چھوٹی ہے اس کو ہم چھوڑ لیں، موقوف کر لیں. ایک مرتبہ کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. ایک مرتبہ ہم کسی علاقے میں سفر کر رہے تھے، ہمارے ساتھ اچھے ماہر ڈاکٹرز موجود تھے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز ہم نے مسجد میں ادا کی. قصر ہونے کی حالت سے، مسافر ہونے کی حالت میں ہم نے 2 رکعت فرض ادا کی ہے. اس کے بعد سنتوں کو اہتمام کر کے جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک بہت بڑے ماہر ڈاکٹر جنہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ اللہ نے سفر میں اپنے فرض کو معاف کیا ہے کہ 2 رکعت فرض پڑھ لیں، آپ کو فرض نماز کو چھوڑنے کی یہ 2 رکعت آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس میں احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن سنتوں کو کیوں معاف نہیں کیا؟ سنتیں کیوں نہیں چھوڑی؟ کہ آپ فرض کو تو آپ عادی کرتے ہیں لیکن سنتوں کو تو پوری چھوڑ سکتے ہیں، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو ایک قریب میں دوسرے جو ماہر ڈاکٹر تھے وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت والا اللہ نے یہ پسند نہیں کیا، میں اپنے فرض میں رعایت کر سکتا ہوں، میں اپنے فرض کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے چہیتے اور محبوب نبی کی سنت کو میں رعایت کے ساتھ معاف نہیں کر سکتا. معزز ناظرین، سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، سنتوں کی قدر کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. موجودہ زمانے میں بہت ساری کتابیں، ایک کتاب جو حیدرآباد کے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی ذکر حبیب کے نام سے بہت مختصر سا رسالہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک یہ سارے واقعات اس میں موجود ہیں. آپ ان کتاب کا مطالعہ کریں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے، اپنی جان، مال، اعزہ اور اقربا سب سے زیادہ نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے جو مضمون رکھا ہے یہ اسی مناسبت سے رکھا ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک مشہور نعت خواں جو تشریف لائے ہیں وہ امر محمد ریاض، جس کے نام سے لوگ واقفیت رکھتے ہیں، بہترین انداز میں وہ نعت پاک پیش کرتے ہیں. تو آج کے منتظمین نے یہ سوچا ہے کہ اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے بتائی جائے اور پھر ان کے دربار میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے کسی بہترین نعت خواں کو مدعو کیا جائے. تو آج نعت خواں کو مدعو کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے بہترین انداز میں نعت پیش کریں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویکینڈ تراویح کے پیج کو لائک کریں اور اس چینل پر جتنے بھی پروگرام کے بیانات آپ پر آ رہے ہیں، موضوعات، مختلف موضوعات سے آپ اس کو بھی سنیں اور جو نعتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی سنیں. جزاک اللہ خیر. السلام
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون آئے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. سکون آئے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. اور ایک نعت شریف کی اجازت چاہتا ہوں میں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.